السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما لا ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات اور کام جو سنت کے مخالف ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے مگر شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ عقیدہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ عبادت جس کی کیفیت فقط ضعیف اور موضوع روایت کے ساتھ ہوتی ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ عبادت میں غلو بھی بدعت کی ایک قسم ہی ہے۔ یہ سارے معنی میرے بھائیوں بدعت کے ہیں۔ آسان زبان میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ ہر وہ کام جس کام اور بات میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اور انسان یہ سمجھ کر کرے کہ اس کے کرنے کو ثواب ملے گا، اس کے کرنے کو نیکی ملے گی، یہ کام بدعت ہے۔ بدعت کی ممانعت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں منع کر دیا کہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو بدعت سے سچیت رہنا چاہیے۔ ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں بدعت جیسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ دین مکمل ہے، یہ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں پر آخری مرحلے پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ نازل کر کے یہ اعلان کر دیا، یہ فکس کر دیا کہ اب اسلام دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی زیادہ اور نئی بات نہیں آئے گی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مراحل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ جتنے فرائض تھے، جتنی سنتیں تھی، جتنے آدیش تھے، جتنے احکام تھے، جتنے مسائل تھے،
وہ سارے مسائل اور احکام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بڑی امانت داری کے ساتھ ہمیں بتایا۔ یہ دین ہے میرے بھائیو، مکمل دین ہو چکا ہے ہمارا، اب اس میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی نیا مسئلہ ایجاد نہیں کی جائے گا، اور اس میں کسی کی منمانی نہیں چلے گی۔ اگر وہ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو بہت ہی تباہ کاری اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر اب صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف انداز میں کہہ دیا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہلوایا، اے محمد کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سیدھا اور سچوٹ راستہ ہے، مستقیماً سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ لہذا تم میرے راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل ادھر ادھر کے راستے تلاش مت کرو، بیکار کے راستے تلاش مت کرو، فتفرق بکم عن سبیلی اگر تم ادھر ادھر راستے پر چلے گئے تو سمجھ لو تم گمراہ بن جاؤ گے، تم ہٹ جاؤ گے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت اور وصیت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے راستے کی پیروی کرو، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ یہ سیدھی لکیر میرا راستہ ہے، صراطا مستقیما یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لکیریں کھینچتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لکیریں کھینچتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ بدعات کا راستہ ہے، یہ شبہات کا راستہ ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ بیان وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ بیان کی۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مکم ٹھوس اب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعات گمراہیوں کا راستہ ہے، دھیرے دھیرے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائیں، کچھ فائدہ نہیں۔ انسان محنت کرے گا لیکن محنت کا پھل نہیں ملے گا اسے، اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور ہر جتنے بھی خطیب جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں اما بعد فإن خير الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے سچوٹ اور سب سے بہترین اور عمدہ بات قرآن اور حدیث کی بات ہے، وإن هدي اور سب سے بہترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها اور سب سے برا راستہ دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا، نئی نئی باتوں پر عمل کرنا دین نہیں ہے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ اور یہ نئی نئی باتیں بدعت ہیں، وكل بدعۃ ضلالہ اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وكل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہیاں تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ ہر خطیب جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں خطبہ سکھایا ہے وہ ہمیں کہتا ہے اور پڑھنا پڑتا ہے اسے، فإن خير الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان بھلے ہی اچھا سمجھے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں کہتے ہیں کہ یار اچھا کام کر رہا ہے وہ، اس کی نظر میں نہیں چلے گا، انسان کی نظر میں نہیں، شریعت کی نظر میں، شریعت کی دೃಷ್ಟಿಕೋণ سے دیکھا جائے اگر وہ عمل اس میں ہوگا تو ہی قابل قبول ہوگا۔ کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنۃ بھلے ہی لوگ اچھا شمار کرے، ارے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی دلیل اور حدیث تو نہیں ملتی ہے تو وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بدعات سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، تاکید کی ہے
ایک مرتبہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست نصیحت کی. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں جو وصیت کی، ایسی وصیت کی، ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ ہمارے دل دہل چکے تھے، خوف میں پڑے ہوئے تھے ہمارے دل. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے نبی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی وصیت ہے، کسی جانے والے کی وصیت ہے، کچھ آپ ہمیں نصیحت کرنا چاہو گے؟ اللہ کے رسول نے 4 باتوں کی وصیت کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میرے صحابہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں امیروں کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں. امیر کوئی بھی بن جائے، چاہے وہ حبشی کالا غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا امیر بنتا ہے تم اس کی بات ماننا. والسمع والطاعہ، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد میں تمہارے درمیان بہت زیادہ اختلاف کو دیکھتا ہوں. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، اللہ کے رسول نے تیسری وصیت کی، یہ میرے صحابہ دین میں نئی نئی بات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی. بہت ہی خطا بدعت کی تباہ کاری. سب سے پہلی دیکھیے اللہ پر ایک قسم کا جھوٹ ہے. مشرکان مکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا حوالہ دے کر اللہ کے بارے میں جھوٹ کر دیتے کہ اللہ نے کہا ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، وہ خود سے حلال اور حرام کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے اور فیصلہ کرنے کے بعد نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا. قل اللہ اذن لکم، محمد پیغمبر آپ مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ جو تم نے حلال اور حرام کا فیصلہ اپنے حساب سے کر لیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ سوالیہ انداز میں، سب دھمکی بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام علی اللہ تفترون، ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو. جو بدعت کرتا ہے ایک قسم کا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹی نسبت کرتا ہے. لہذا بدعت سے بچنا چاہیے. سنت مردہ ہو جاتی ہے جب ایک بدعت جنم لیتی ہے، سنت ختم ہو جاتی ہے. حضرت حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبتدأ قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها، جب کوئی قوم ایک بدعت کو ایجاد کرتی ہے، ایک کوئی نیا کام دین سمجھ کر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. ثم لا يسدها اليهم الى يوم القيامه، پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ نہیں کرتا ہے. بدعت اتنی گھناؤنی چیز ہے. اللہ اکبر. بدعتی کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بھلے ہی وہ کتنی بڑے عمل کر لے، اگر بدعت ہے سنت میں اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انسان ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، جس کا آدیش ہم نے نہیں دیا ہے، فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کر دیا جائے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدعتی کو پناہ دینے والا، بدعتی سے نسبت رکھنے والا، بدعتی کو پناہ دینے والا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی لعنت کی ہے. بدعتی پر تو لعنت کی ہے، بدعتی کو پناہ دینے والا، اپنے گھر میں رکھنے والا، اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. صحیح حدیث اللہ کے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کوئی جانور قربانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لعن اللہ من لعن والدہ، جو اپنے والد پر اپنے باپ پر لعنت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. من لعن اللہ آوا محدثا، جو ایک بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر بھی، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اللہ اکبر.
بدعتی چاہے جتنی بھی توبہ کر لے، جتنی بھی توبہ کر لے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت سے باز نہ آ جائے، اپنی بدعت اور نئے کام سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کرے، وہ چھوڑ نہ دے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، ان اللہ حجب التوبۃ، اللہ تعالیٰ بدعتی کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے، اس کی توبہ اور اس کے درمیان ایک پردہ لگا دیتا ہے، وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت اپنے بدعت سے باز نہیں آ جاتا، بدعت کا کام چھوڑ نہیں دیتا، تب تک وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من رغب سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لے، میری سنت کو زندہ نہ کرے، میری سنت سے محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نے فرمایا یہ بدعت کی تباہ کریا ہے میرے بھائی، کوئی بھی عمل بڑا سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ فتنے کا ماحول ہے، سب لوگ اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں سن کر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ یہ عمل اگر قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، کتنے بھی روزے رکھ لو آپ، کتنے بھی صدقہ و خیرات کر لو اور کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، وہ نمازیں، وہ صدقہ و خیرات، وہ روزے قبول نہیں ہوگے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ جانتے ہیں ابن ماجہ شریف کی ایک صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس، اگر کوئی میری ایک سنت زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی انسان میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والے بہت سارے بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے والے کو بہت سارا عمل، جتنے لوگ اس کی سنت پر عمل کریں گے اس کا ثواب سنت زندہ کرنے والے کو ملے گا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، جو کوئی انسان بدعات کو رواج دے گا، ایک بدعت کو زندہ کرے گا اور اس بدعت کو رائج جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان ساروں کا گناہ بدعات زندہ کرنے والے کو ملے گا۔ صحیح حدیث اللہ کی رسول اللہ، اور ذرہ برابر بدعت کرنے والے کے گناہ میں کمی نہیں کی جائے گی، برابر بدعات ایجاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو گناہ لکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من دعا الی الہدی کان لہ من الاجر، کوئی انسان سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، صحیح راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور وہ عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کے ساروں کے عمل کی نیکیاں اس بلانے والے کو دے دیتا ہے، ذرہ برابر کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کوئی انسان بدعات کی طرف بلاتا ہے، جتنے بھی بدعات کرنے والے ہیں ان ساروں کا گناہ بدعات زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو بھی عمل کرو پہلے پوچھ لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو وہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، لاکھ اپنا دل مانے یا نہ مانے، سنت سے ثابت ہے تو ہی وہ عمل قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ عورتوں کو اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، عام طور پر عورتیں بہک جاتی ہیں، ایسے روزے رکھتی ہے جو سنت میں ثابت نہیں ہے، ایسے عمل کرتی ہے جو سنت میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا عورتوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بدعات کے تعلق سے رکھوں گا اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعات سے بچائے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سنت کو زندہ کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔